اب آتا ہے تصور نمبر 2، سیکنڈ جو کانسیپٹ ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ دین مذہب بنا کیسے. یہ جو کانسیپٹ ہے آج اتنا پرورٹڈ ہو کیسے گیا. تو پہلے تو ہم نے اس کو براڈر کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے کہ اگر آپ صحیح معنوں میں دیکھیں تو جتنے بھی مذاہب تھے، ظاہری بات ہے وہ اپنی اوریجن میں جب اسے دیکھیں گے آپ تو وہ دین ہی تھے، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر وہ مذہب میں کنورٹ ہو گئے. تو اصل میں یہ سارا جو فتنہ ہے تاریخ انسانی کا، جسے ایک سب سے بڑا فتنہ کہا جا سکتا ہے، جسے اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ ہوئی دیر دین و دولت میں جسم جدائی، ہوس کی امیری ہوس کی وزیری، یا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تاریخ انسانی میں جتنی بھی سویلائزیشنز آپ کو نظر آتی ہیں، جتنی بھی امپائرز آپ کو نظر آتی ہیں، ان کے اندر مذہب کا عمل دخل ضرور تھا. یہ تو ایک جو گمراہی آئی ہے نا کہ جس کے اندر مذہب کو بالکل ہی علیحدہ کر دیا گیا ریاستی امور سے یا جو نظام کے معاملات سے، یہ ریسنٹ ٹائمز میں ہمارے سامنے آتی ہے. تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ عیسائیت میں سینٹ پال نے، جو کہ اصل میں تو یہودی تھا لیکن یہ ہے کہ وہ عیسائیت کی کا لباسہ اوڑھ کے اس میں گھس گیا، عیسائیت کے اندر، عیسائیوں میں گھس گیا، اور اس نے پھر ایسے غیر عقلی اور غیر منطقی عقائد جو ہے گھڑ دیے کہ جن کو پھر ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا تھا. یعنی ان کے اوپر نہ تو فطرت سے کوئی دلیل پکڑ سکتے ہیں، نہ عقل سے کوئی دلیل پکڑ سکتے ہیں، اتنے بھونڈے وہ نظریات تھے. تو اس وجہ سے بعد میں جب عیسائیت پھیلی تو وہ سینٹ پال کے نظریات پر ہی پھیلی ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نظریات تو تھے ہی نہیں. تو خیر یہ ہوا کہ کانسٹنٹین جو تھا، یہ جو ایمپرر تھا، رومن ایمپرر تھا، اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی 3 صدی میں. یہ ایک بہت بڑا ایک ایونٹ تھا جس کے بعد کیا ہوا کہ عیسائیت جو ہے اس کو ایک پروٹیکشن مل گئی ریاستی سطح پر بھی. اور بعد میں پھر جو ہے جسٹینین جب آیا تو وہ تو کٹر عیسائی تھا، اور اس وقت تک جو ہے عیسائیوں کو اچھا خاصا اثر و رسوخ بھی مل چکا تھا. تو یہاں پہ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کے جو عقائد ہیں وہ ایسے غیر منطقی ہیں، وہ فطرت سے اتنے دور ہیں کہ ان کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا اگر عقل کو استعمال کیا جائے. تو جسٹینین نے خاص طور پر پھر یہ کیا تھا کہ فلسفہ اور سائنس، یعنی ایسے علوم جو کہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، ان کو حرام قرار دے دیا. جتنے بھی فلاسفہ تھے، سائنٹسٹ تھے، ان کو بے دخل کر دیا گیا، یا تو جلاوطن کر دیا یا مار دیا. اور یہ بھی طے کر دیا گیا کہ اب چرچ کے جو بھی تصورات ہیں ان کے خلاف کوئی اعتراض نہیں اٹھا سکتا. جو اتھارٹی چرچ کی ہے، وہ جو انہوں نے اسٹیبلش کر دیا، وہ آپ سب کو ماننا ہوگا. تو یہ وہ جو ہے دور تھا. پھر یہاں سے جو اگلا دور ہمارے سامنے آتا ہے وہ ڈارک ایجز کا دور ہے. یہ 5th سینچری سے لے کے، یعنی 5ویں صدی سے لے کے 15ویں صدی تک کا جو دور ہے، یہ جو پورا ویسٹ تھا، خاص طور پہ جس کا مرکز یورپ تھا، وہ ڈارک ایجز میں چلا گیا. بڑی بات ہے، جب عقل کو استعمال کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر یہ حال ہوگا. اب جب اس دوران جو ہے جو استبداد تھا، جو ظلم ہوا ہے، جو جبر تھا، وہ اپنی انتہاؤں کو پہنچ گیا. یعنی یہ دونوں کا ایک تو ایکا ہو گیا، جو بادشاہ تھے اور جو پوپ تھے، انہوں نے مل کے جو ہے آپس میں جو ہے یہ باتیں چیزیں طے کر لیں. چرچ پوپ صاحب کو کوئی جو ہے اپنی مرضی کا فیصلہ کروانا ہوتا تو بادشاہ سے کہہ دیتے، بادشاہ کو ان کے سپورٹ میں فیصلہ دے دیتا. اور بادشاہ سلامت نے کوئی اپنی ناجائز کام کرنا ہوتا تو پوپ سے فتویٰ لے لیتے. تو اس طریقے سے جو ہے یہ دونوں جو ہے یہ ایک ہیپی میرج رہی ان کی، اور اس کے تحت پھر عوام جو تھے وہ پس گئے. اس لیے جب اس میں آخر کار ایک وقت آتا ہے کہ یہ جو لاوا پکتا رہتا ہے اور اس سے ریئیکشن ہوتا ہے، تو یہ ہوا پھر 15 سینچری میں پھر ایک ریئیکشن ہوا. اس میں بہت اہم کردار مارٹن لوتھر کا ہے. یہ جو تھا جرمنی میں اس نے ایک بڑی تحریک کی بنیاد رکھی اور بغاوت کر دی اس سارے ظلم کے خلاف. اور اس حوالے سے پھر 2 بڑی تحریکیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک تو ریفارمیشن کی تحریک جس کا بانی مارٹن لوتھر تھا، یہ چرچ کے خلاف ایک بغاوت تھی. اور ایک رینیسانس کی تحریک تھی جو کہ تحریک احیاء العلوم بھی جسے کہا جاتا ہے. وہ بیسیکلی وہ جو تصور تھا کہ فلسفہ اور سائنس کو حرام کر دیا جائے، اس کے خلاف ایک بغاوت تھی. اور دوبارہ سے عقل کی طرف جو ہے وہ توجہ کی گئی کہ ہم نے اب انٹلیکٹ کو استعمال کرنا ہے. ان دونوں طریقوں یعنی ریفارمیشن اور رینیسانس کا پھر حاصل یہ نکلا، یا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مذہب جو ہے وہ اس کی بنیادیں بالکل ختم ہو کے رہ گئی ویسٹ کے اندر. کیونکہ یہ جب دوبارہ سے انہوں نے ایک ریزسٹ کیا اس پورے فکری استبداد کے خلاف،
یا جو بھی یہ ظلم ہو رہا تھا. تو اس میں پھر انہوں نے کہا کہ اصل وجہ یہ مذہب بنی تھی بیسیکلی، مذہب کی وجہ سے ہم جو ہے 1000 سال کی ڈارک ایجز میں رہے. تو ایک نفرت تھی مذہب کے خلاف. دوسرا جو انہوں نے اعتراضات اٹھائے اس دور میں مذہب کے اوپر، اس کو ڈیفینڈ کرنے کے ذریعے باتیں پہلے بھی وہ تو عقائد اتنے جو ہے غیر عقلی تھے اور غیر فطری تھے کہ ان کو کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا تھا. تو اس لیے وہ چرچ جو تھا وہ ناکام رہا ان اعتراضات کو ڈیفینڈ کرنے میں. تو اس لیے کیا ہوا کہ وہاں پہ مذہب کی امپورٹنس ختم ہو کے رہ گئی اور ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھی گئی جس میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ مذہب کو بالکل بے دخل کر دیا گیا. تو یہ بیسیکلی وہ عوامل ہیں، یعنی وہ فیکٹرز ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے جو بعد میں ہمارے سامنے آتا ہے. سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ کا جو تصور ہے، اس تصور کا بھی جو بانی ہے وہی مارٹن لوتھر ہی ہے. اس نے کہا تھا کہ خدا کی 2 کنگڈمز ہیں، 2 کنگڈم کانسیپٹ پیش کیا تھا اس نے. وہیں سے پھر یہ سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ کا معاملہ ہوا، ریاست اور جو ہے چرچ کو علیحدہ کر دیا جائے. یہ مارٹن لوتھر نے کہا تھا 2 کنگڈمز ہیں خدا کی. ایک تو اس کی ہیونلی کنگڈم ہے، آسمانی بادشاہت ہے جو کہ وہ اپنی مرضی سے چلاتا ہے، اور ایک اس کی دنیاوی بادشاہت ہے. ٹھیک ہے، ورلڈلی کنگڈم ہے. ورلڈلی کنگڈم اس نے انسانوں کے حوالے کی ہے کہ جس طرح مرضی اس کو چلائیں، اور ہیونلی کنگڈم اس نے اپنے پاس رکھی. اس طریقے سے وہ تصور جو ہے اپنے. تو اس کانسیپٹ کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کیا بیک گراؤنڈ تھا جس میں پھر جو ہے کیا پس منظر تھا جس میں یہ تصور جو ہے یہ پروان چڑھا. ہم جب آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تصور ہمارے اندر تو تھا ہی نہیں. یعنی اسلام کی بنیاد ہی یہی تھی کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے مجتمع کر دی گئی تھیں. یہاں پہ تو شروع سے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی یہی تھی کہ انہوں نے ان دونوں چیزوں کو جمع کیا. ان کی عظمت کو جو پرکھنے والے لوگ ہیں وہ یہی تو کہتے ہیں کہ he was supremely successful in both religious and secular domains. یعنی مذہبی لحاظ سے بھی وہ کامیاب ترین انسان تھے، اور دنیاوی جو سیکولر ڈومین ہے، ریاستی جو معاملات ہیں یا نظام سے متعلق معاملات ہیں، ان میں بھی وہ جو ہے کامیاب ترین انسان ہے. تو انہوں نے تو اس چیز کو مجتمع کیا تھا، جمع کیا تھا. یہی چیز صحابہ کرام کے اندر نظر آتی ہے، اور یہ پورا جو ہماری اسلامی تاریخ ہے اس میں کبھی بھی یہ تصور نہیں رہا. لیکن انفارچونیٹلی جب خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی تو اس کے بعد یہ تصور، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم غلام ہیں، جو آقا قوم ہے اس نے جو طے کر دینا ہے ہم نے اسی پہ چلنا ہے. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، تو وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ جو غلام ہوتا ہے اس کی اپنی سوچ نہیں ہوتی ہے. غلامی کیا ہے؟ فقط ذوق حسن و زیبائی سے محرومی. جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا، یعنی زیبا وہی ہے، صحیح چیز وہی ہے جسے آزاد بندے صحیح کہتے ہیں. غلام تھوڑی یہ جج کر سکتا ہے کہ صحیح ہے غلط. تو اس لیے ہمارے ہاں بھی اس غلامی کی وجہ سے یہ تصور جو ہے گھس گیا. ہم نے بھی مسجد اور ریاست کو علیحدہ کر دیا، اور اس کے کچھ اور عوامل بھی تھے. ٹھیک ہے، اس کا سب سے بڑا فیکٹر یہ تھا کہ اگر مذہب کی آپ دعوت دیتے ہیں تو حکمران طبقات کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. اسلام کے بدترین دشمنوں کی بھی تائید آپ کو حاصل ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ویسٹ کے اندر وائٹ ہاؤس میں افطاریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، اصلاحی اور تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ان کے چرچ جو ہیں ان کو مسجد میں تبدیل کر دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں، دین کی دعوت آپ پیش کریں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہے. آپ کے لیے تو جگہ جگہ پر مختلف قسم کی جو گالیاں ہیں، آپ کو فنڈامنٹلسٹ کہا جائے گا، ٹیررسٹ کہا جائے گا، اچھوت بنا دیا جائے گا. حکمران طبقات جو ہے ان کو آپ براہ راست ساری باتیں چیلنج کر رہے ہیں. پوری دنیا سے ٹکر لینی پڑے گی. اس حوالے سے بے شمار کتابیں آپ کو نظر آئیں گی ویسٹ کے اندر. وہ تو کہتے ہیں ہمیں اسلام سے خطرہ نہیں ہے، لیکن یہ جو ریڈیکل اسلامسٹ ہیں، یہ وہ جو اسلام کو ایک مکمل ضابطہ سمجھتے ہیں، ہمیں ان سے مسئلہ ہے. اور واقعی مسئلہ ہونا بھی چاہیے. اقبال نے بڑے سادگی سے اس بات کو بیان کر دیا کہ اس سے بڑھ کر کیا ہے فکر و عمل کا انقلاب. اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب؟ بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین اللہ کی ہے، یہ بادشاہوں کی نہیں ہے. یہ چھوٹی بات ہے کہنا. تو دوسرا بڑا فیکٹر، ایک تو وہ غلامی کی وجہ سے بھی وہ تصور ہمارے اندر آ گیا. دوسرا یہ ہے کہ ظاہری بات ہے اس کے اندر اس تصور کو لے کے کھڑا ہونا ایک دل گردے کا کام ہے. اس میں ٹکراؤ ہے. اس لیے اس ٹکراؤ کو کون مول لے؟ اپنا ظاہری بات ہے اپنا دامن بچانا ہے. تو اس لیے بھی یہ تصور جو ہے امت مسلمہ میں جو ہے اس کی ترویج ہوتی رہی اور یہ پروان چڑھتا رہا. تو یہ تصور نمبر 2 ہے جو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. یہ